آج جو کہانی ہم سنانے جا رہے ہیں یہ لاہور کی ایک لڑکی نمرہ کی ہے، جو گھر میں چھوٹی ہونے کی وجہ سے گھر والوں کی بہت لاڈلی تھیں۔ گھر میں اس کی بات مانی جاتی تھی اور بہت پیار ملنے کی وجہ سے تھوڑی سی ضدی ہو گئی تھی۔ جب وہ کالج میں آئیں تو اس کے بڑے بھائی کی شادی ہوئی اور وہیں سے نمرہ کی زندگی میں مشکلات نے راستہ دیکھ لیا۔ بھابھی کی والدہ ایک کالا علم کرنے والے عامل کی کسٹمر تھیں۔ یہ کالا علم کرنے والا کوئی عام عامل نہیں تھا، بلکہ اس کا جادو سر چڑھ کے بولتا تھا۔ نمرہ چونکہ گھر والوں کی لاڈلی تھی اور اس کو بہت اہمیت ملتی تھی، تو یہ بات بھابھی سے برداشت نہیں ہوئی اور اس نے اپنے خاندانی عامل سے جادو کروانا شروع کر دیا۔ نہ صرف یہ کہ نمرہ کی بھابھی خاندانی عامل سے جادو کرا رہی تھی، بلکہ اس کی حسد کی آگ اتنی بڑھ گئی کہ اس نے گندا علم گندے طریقے سے سیکھنا شروع کر دیا۔ وہ نمرہ جو پہلے گھر میں سب کی لاڈلی تھی، آہستہ آہستہ اس کے بھائی کی نظروں میں گرنے لگ گئی اور اس کی شادی میں رکاوٹ آنا شروع ہو گئی، اور جہاں بھی رشتہ دیکھتے انکار ہو جاتا۔ اس کی ماں بہت ہی عاملوں پیروں کے پاس گئی، لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پھر اللہ اللہ کر کے اس کے ایک گھر میں شادی ہو گئی، جو بس معمولی سی فیملی تھی۔ سمجھ لیں جتنے ناز و پل میں وہ پلی تھی، اس کے بالکل الٹ تھا۔ بھابھی سب کے سامنے ٹھیک ہی رہتی، لیکن اکثر نمرہ دیکھتی کہ رات کو اس کی بھابھی اس کے سرہانے بیٹھ کے کچھ پڑھ رہی ہیں۔ کبھی کبھی وہ کچھ پڑھ کر میٹھا کھلا رہی ہوتی، لیکن وہ سب کے سامنے اتنی اچھی بنی ہوئی تھیں کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ جادو جیسا کوئی کام کریں گی۔ صرف جادو کرانے سے جب نمرہ کی بھابھی کو سکون نہ ملا، تو ایک ناگ جنات کا جوڑا اپنے عامل کی مدد سے اس نے نمرہ کے اندر داخل کر دیا۔ اس ناگ جنات کا ایک کام یہ بھی تھا کہ وہ نمرہ کی زندگی نہ صرف خراب کریں بلکہ اس کو زمانے میں بدنام بھی کریں۔ اسی عرصے میں نمرہ کی شادی ہو گئی اور یہ تمام چیزیں یعنی جادو اور ناگ جنات اس کے نکاح میں بھی آ گئے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب جنات نکاح میں آ جائیں تو پھر کوئی چھوٹا موٹا عامل یا پیر ان کو الگ نہیں کر سکتا، اور بھابھی اس میں کامیاب ہو گئی تھی۔ نمرہ کی شادی جس گھر میں ہوئی، لوگ تو شریف تھے، لیکن نمرہ کی زندگی خراب اس کے بھائیوں کی وجہ سے ہو رہی تھی۔ اس کا ہسبینڈ چھوٹی چھوٹی بات پر اس کو مار پیٹ کرنا شروع کر دیتا۔ اس کو خود سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ بھابھی نے یہاں بھی سکون سے نہ رہنے دیا تو اس نے مزید گندا علم کرنا شروع کر دیا اور خود بھی اس عامل کے ساتھ گندے رشتے میں بننا شروع ہو گئی، صرف نمرہ کو تباہ کر سکے۔ لیکن نمرہ جس بھی حالات میں سے گزر رہی تھی، اس نے اپنے دامن کو ہمیشہ صاف رکھا، اور اس کی بھابھی کو یہ بات پسند نہیں آ رہی تھی، تو اس نے مزید 2 خبیث جنات، یہ آپ سمجھ لیں کہ شیطان کے رائٹ ہینڈ والے جنات ہوتے ہیں جو بہت زیادہ طاقتور ہوتے ہیں، اس پر چھوڑ دیے کہ وہ غلط راستے پہ چل نکلے۔ انہی حالات میں کچھ سال اور گزر گئے اور اللہ تعالیٰ نے نمرہ کو تیسری اولاد عطا کی۔ بیٹی ہونے کے بعد نمرہ کو خواب میں اشارے ملنے شروع ہوئے، جس سے اس کو آئیڈیا ہوا کہ شاید اس کے ساتھ جو حالات پیش آ رہے ہیں اس میں جادو کا عمل دخل ہے۔ یہ ریئلائزیشن ہونے کے بعد نمرہ نے مختلف عاملوں سے رابطہ کرنا شروع کیا تاکہ وہ اپنا علاج کرا سکے۔ سب سے پہلے وہ اپنے محلے کے ایک بزرگ کے پاس گئی جو کہ دم کیا کرتے تھے۔ دم کرنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ جنات نے نمرہ کو تنگ کرنا شروع کر دیا، اور 2-3 دن ہی گزرے تھے اس دم کرائے ہوئے کہ اس کے جسم پہ مختلف نشان نیل جیسے پڑنا شروع ہو گئے۔ اس دوران نمرہ کو جو بھی کسی پیر یا عامل کا بتاتا، نمرہ اس کے پاس جاتی اپنے علاج کے لیے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ کوئی بھی ناگ جنات کو حاضر نہیں کر پاتا، اور جادو بھی کیونکہ مستقل اور کافی پرانا ہو گیا تھا تو اس کا علاج بہت مشکل ہو رہا تھا۔ نمرہ نے اپنا مسئلہ فیس بک میں پوسٹ کیا تو مختلف عاملوں نے کبھی اس سے حساب کے لیے یا کسی کام کے لیے وہ رابطہ کرتی، تو وہ یا تو اس کو کوئی گندا کام کرنے کو کہتے یا ویڈیو کال کرنے کے لیے کہتے۔ نمرہ کیونکہ 5 وقت کی نمازی تھی
تو اس کو یہ دونوں چیزیں ہی منظور نہیں تھیں۔ نمرا پھر عامل اور پیر بابوں کے پاس جانے لگ گئی۔ پہلے پہل تو ہسبینڈ نے اس کا ساتھ دیا، لیکن جب بہت سی جگہوں پہ مایوسی ہوئی تو اس نے بھی ساتھ چھوڑ دیا۔ اسی دوران نمرا باقی لوگوں سے نا امید ہو کر فیس بک پر دوبارہ اپنا مسئلہ عملیات کے گروپ میں پوسٹ کیا۔ نمرا نے سورہ بقرہ اور دوسری صورتیں پڑھنا شروع کر دیں، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جنات کو کیونکہ ان صورتوں کو پڑھنے سے تکلیف ہوتی تھی تو وہ نمرا کو مزید تکلیف دیتے اور اس کو مختلف بیماریوں نے آ گھیرا۔ ان بیماریوں سے اس کو اتنی تکلیف ہوتی تھی کہ درمیان میں ہی نمرا وہ صورتیں پڑھنا چھوڑ دیا کرتی تھی۔ اس دوران اس کی بھابھی کو بھی اندازہ ہو گیا کہ نمرا علاج کی طرف جا رہی ہے، تو انہوں نے، جو کہ پہلے اس کو کافی پیسے دیا کرتی تھیں جس سے اس کے گھر کے گزارے میں اس کی مدد ہوتی تھی، وہ دینے بند کر دیے اور ساتھ ساتھ ہی اس پہ جادو کروانا تیز کر دیا۔ اس کے ساتھ اس نے اپنی ساس پہ بھی جادو کرنا شروع کر دیا، اور ایک دن شادی کے موقع پر سب جمع تھے۔ اس نے اپنی ساس کے سامنے کچھ پڑھا اور ایک دم سے اس کی ساس کا انتقال ہو گیا۔ ڈاکٹرز یہ کہہ رہے تھے کہ ان کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، لیکن جو لوگ اس وقت شادی پہ موجود تھے انہوں نے کہا کہ اس کی ساس بار بار اپنا گلا پکڑ کے کہتی تھی کہ میرا گلا چھوڑ دو، میرا گلا چھوڑ دو۔ یہ صورتحال دیکھ کر نمرا مزید پریشان ہو گئی۔ جہاں ایک طرف والدہ کی وفات کا غم تھا، وہاں وہ اپنے اور بچوں کی سیفٹی کے لیے بھی بہت فکر مند تھی۔ نمرا پھر عامل اور پیر بابوں کے پاس جانے لگ گئی۔ پہلے پہل تو ہسبینڈ نے اس کا ساتھ دیا، لیکن جب بہت سی جگہوں پہ مایوسی ہوئی تو اس نے بھی ساتھ چھوڑ دیا۔ اسی دوران نمرا باقی لوگوں سے نا امید ہو کر فیس بک پر دوبارہ اپنا مسئلہ عملیات کے گروپ میں پوسٹ کیا۔ عملیات کے گروپ پہ نمرا کا مسئلہ دیکھ کر کسی صاحب نے نمرا سے بات کی اور اپنے دوست سے مشورہ کیا، اور نمرا کو بہن بنا کر صاف طریقے سے کام کرنے لگ گیا۔ نمرا کا جیسے جیسے علاج شروع ہوا، نمرا کو اور چیزوں نے تنگ کرنا شروع کر دیا، لیکن کچھ ہی دنوں کی محنت کے بعد پہلے خبیث جن کو پکڑ لیا گیا، اور جب نمرا کے اندر حاضری کرتے تو تب نمرا کی حالت بہت خراب ہو جاتی، تو بیچ میں ہی حاضری چھوڑنی پڑ جاتی۔ یہ سلسلہ 2 دفعہ ہوا، لیکن تیسری دفعہ فل حاضری کر کے چیزوں کو پکڑ لیا گیا، جنات سے حلف لیا گیا اور ان کو آزاد کر دیا گیا۔ جب یہ بات بھابھی کو پتہ لگی تو اس نے مزید وار تیز کر دیا، یہاں تک کہ عامل بھی اس کا وار کرنے لگ گیا۔ جن صاحب سے نمرا علاج کرا رہی تھی اس نے عامل کو 3 دفعہ وارننگ دی، لیکن وہ باز نہ آئے تو پھر ان کا سارا علم ختم کر دیا گیا۔ تو جو بھابھی نے کیا تھا وہ سب ہی عمل ان پہ پلٹ کر واپس آ گیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بھابھی کی بیٹی کو طلاق ہو گئی اور خود وہ بیمار ہو کر چارپائی سے جا لگی۔ اب وہ کبھی ڈاکٹر کے پاس جا کر پیسہ ضائع کر رہی ہیں، لیکن اس کو آرام نہیں آ رہا، اور آرام آئے گا بھی نہیں، کہ اب وہ اپنے منہ سے موت مانگ رہی ہیں لیکن ان کو موت نہیں مل رہی۔ نمرا پر اتنے گندے جادو ہوئے، لیکن وہ کبھی غلط راستہ اس نے اس لیے اختیار نہیں کیا کیونکہ نمرا روزانہ ایک تسبیح درود پاک کی پڑھتی تھی۔ شادی سے پہلے بھی حالات جیسے بھی ہوں وہ یہ تسبیح لازمی پڑھتی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ وہ غلط ہاتھوں میں کبھی نہیں گئی، ورنہ اس کی جگہ کوئی عام انسان ہوتا تو کب کا غلط راستہ پر چل نکلا ہوتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو حسد کی نظر سے بچائے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری یہ سٹوری اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل انفوٹینمنٹ پلس کو سبسکرائب کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔